اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، خاکسار عامر حسنی آپ کے دل پر دستک دینے کے لیے پھر حاضر ہے۔ آج ایک موٹیویشنل سٹوری، یعنی کسی کا ایک واقعہ ہے جس میں اس نے بہت ہی زبردست کام کیا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ ایک فائر فائٹر کا واقعہ ہے جو اپنی ڈیوٹی پر بیٹھا تھا کہ اسے ایک فون آیا۔ کوئی بوڑھی عورت بول رہی تھی کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے اور وہ اکیلی ہے گھر میں۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے سر پر کسی نے کچھ مارا ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کا فون نمبر؟ اس نے کہا مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے پوچھا اپنی لوکیشن؟ اس نے کہا میں نہیں بتا سکتی۔ اور اس دوران میں اس کی آواز کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی، اور اس کے بعد مزید رابطہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس فائر فائٹر کو یہ اس کی سانس چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے فوری طور پر ٹیلی فون کمپنی سے رابطہ کیا کہ اس نمبر کو ٹریس کرے۔ انہوں نے کہا نمبر ٹریس کرنا مشکل ہے، لہٰذا اس نے فوری طور پر اپنے ذہن کو چلاتے ہوئے، ذہن کو دوڑاتے ہوئے اس نے فائر فائٹر ٹیم کو فون کیا اور بہت ساری گاڑیاں بھیجنے کے لیے ایک آرڈر جاری کر دیا تاکہ سب لوگ مل کر اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ لیکن کسی بلڈنگز کے اندر ایک گھر کو ڈھونڈنا بڑا مشکل تھا۔ ہاں، یہ میں بتانا بھول گیا کہ اس نے پوچھا کہ تمہارے گھر کی کیا کیفیت ہے، کہاں ہو؟ تو اس نے اپنے کمرے کی سچویشن بتائی کہ لائٹ جل رہی ہے۔ اس نے کہا کھڑکی کے میں پاس ہوں، اور کھڑکی اس نے کہا کس شکل کی ہے؟ اس نے کہا مخروطی شکل کی، چوکور شکل کی۔ خیر، یہ کچھ نشانیاں اس کو مل گئیں۔ اب اس نے فائر الارم بجاتے ہوئے ٹرک وہاں پہ بھیجے اس علاقے میں۔ علاقے کی لوکیشن معلوم ہو سکی تھی، لیکن گھر کی لوکیشن معلوم کرنا مشکل تھا، لہٰذا اس علاقے تک وہ فوری طور پہ اس نے ٹرک بھجوا دیے تاکہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے۔ یہ غور کریں کہ اس نے ہمت نہیں ہاری، سب سے پہلی بات، اور اپنے ذہن کو تیز کیا اور فوری طور پہ اس کے لیے کوشش شروع کر دی تاکہ کسی کی جان بچائی جا سکے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اب وہاں پر پہنچے۔ اب مزید یہ مشکل کام تھا، اگر عام کوئی آدمی ہوتا تو یہ سوچ کر کہ کیسے ڈھونڈیں گے، خاص طور پہ ہماری قوم کا جو طریقہ کار ہے کہ کیسے کریں گے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انہی لوگوں کو میں متوجہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ لوگ کوشش کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اب اس کا دماغ دیکھیں کیسے چلتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمام ٹرکوں والے اپنے سائرن 1 بائی 1 بند کریں۔ وہ بند کرتے ہیں تو وہ محسوس کرتا ہے کہ جو 12 نمبر ٹرک ہے اس کا سائرن جو بند ہوا، تو اس فون کے اندر سے اس کی آواز جو تیز آ رہی تھی وہ رک گئی ہے۔ لہٰذا اس کو اندازہ ہو گیا کہ فلاں بلڈنگ کے پاس ہے، یعنی 12 نمبر ٹرک جس بلڈنگ کے پاس کھڑا تھا وہ وہاں پر پہنچ گیا۔ اب اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے سارے گھروں میں وہ کھڑکی کیسے تلاش کرے جس میں سے لائٹ جلتی ہوئی نظر آئے۔ لہٰذا اس نے فوری طور پر ذہن کو استعمال کیا اور یہ وہاں پر اناؤنسمنٹ کروائی کہ تمام لوگ اپنے گھروں کی لائٹیں بند کر دیں۔ اب جب سب لوگوں نے بند کر دی تو صرف ایک کھڑکی ایسی باقی تھی جس میں لائٹ جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لہٰذا اس آدمی کی عقل مندی سے اور اپنی فرض شناسی کی وجہ سے وہ فوری طور پر اس کھڑکی تک پہنچ گئے، اس گھر تک پہنچ گئے اور دروازہ توڑ کر اس بوڑھی خاتون کی جان بچائی، اور اگلے 10-15 روز میں وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ اب اس سارے واقعہ کو بیان کرنے کا آج میرا مقصد کیا ہے؟ آج کس طرح میں آپ کے دل پر دستک دوں گا؟ تو وہ بات سمجھنے کی ہے۔ ہم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو کسی بھی کام پر مامور ہے، جو اس کے فرائض میں داخل ہے، وہاں پر موجود ہوتے ہوئے اس کا کام ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے اپنے اس کام کو صحیح طور پر سر انجام دینے کے لیے۔ اور اگر اس کے ذمہ اس قسم کا کام ہے جس میں اس نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، تو پھر تو یہ
سب سے بڑا کام ہے، کیونکہ کہ جس نے بھی ایک انسان کو قتل کر دیا اس نے پوری دنیا کو قتل کر دیا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو اگر آپ اپنے کام سے پوری طرح عہدہ برا نہیں ہوتے، اس کی پوری فرائض ادا نہیں کرتے اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے کسی کی جان چلی جاتی ہے، تو آپ نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ یہ ہے ہمارے خدا تعالیٰ کا فرمان، اور اسی کے مطابق ہمیں ہمارے پیارے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر آتی ہے، کیونکہ آپ کے باتوں میں ہمیں نظر آتا ہے آپ نے جگہ جگہ جب بھی کسی جگہ گئے، جب بھی کوئی جنگ ہوئی تو یہاں تک حکم دیا کہ ان کی عورتوں اور بچوں کو بالکل قتل نہیں کرنا، اور ان کے جانوروں کو بھی قتل نہیں کرنا، ان کی فصلوں کو نہیں اجاڑنا، اور صرف ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے جو جنگ کے لیے تمہارے سامنے آئے۔ تو انسانیت کی یہ اہمیت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر آتی ہے۔ تو پھر ہمارا یہ فرض ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اس دیانتداری کی بات یہ ہے کہ آپ جس کام پر مامور ہیں آپ دیانتداری سے کام لیتے ہوئے اس کو پوری طرح سے نبھانے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح جیسے کہ یہ ایک غیر مسلم کی سٹوری میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ہمارے مسلمان نیک اور مومن بزرگوں کی سٹوریاں بھی، ان کی کہانیاں بھی اسی طرح سے ہیں، آئندہ وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ آج میرے سامنے آئی تھی، لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ اس کو کیوں نہ آج بیان کیا جائے، اور اس کے ذریعے آپ کے دل پر دستک دی جائے کہ ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ جو فرائض اس کے ذمہ ہیں ان کو دیانتداری کے ساتھ ادا کرے، کیونکہ اسی کے نتیجے میں وہ خدا تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والا ہوگا، اور اسی کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کا پیار نصیب ہوگا، اور جس کو خدا تعالیٰ کا پیار نصیب ہو جائے اسے اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ جس کا مددگار کسی ملک کا بادشاہ ہو جائے اسے کسی چیز کی پرواہ ہوتی ہے؟ تو سوچیں، اگر پوری دنیا کا بادشاہ اس کا مالک اور رب العالمین آپ کا دوست ہو جائے تو آپ کو کسی چیز میں پریشانی کی ضرورت رہے گی؟ جو کن کہہ دے تو فیکون ہو جاتا ہے، یعنی کہ کن کا ایک لفظ اگر وہ کہہ دے تو آپ کے سارے کام ہو سکتے ہیں۔ اصل میں میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس خدا کی طرف رجوع کرنا ہے، اس ایک کو راضی کر لیں، باقی سب کام آپ کے خود بخود ہو جائیں گے، اور اس کے لیے آپ کا دیانتداری سے کام کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ سیکھنے والے ہوں اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں۔ آمین، اللہم آمین۔ اجازت دیجیے دل پر دستک کے ساتھ پھر دوبارہ سے کل انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔